إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وقال الله تبارك وتعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ مالک الملک کے لیے، اور درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں اپنے گھر میں فرضیت جمعہ کی ادائیگی کے لیے آنے کی توفیق بخشی ہے. اللہ رب العزت مجھے قرآن و حدیث کو بیان کرنے، ہمیں سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے گزشتہ جمعہ میں اس وقت مسلمانوں کے ایک علاقے پر کافروں اور یہودیوں کی طرف سے مسلسل 8-10 دن سے گولہ باری ہے اور بے گناہوں کا قتل عام جاری ہے. میری مراد ہمارے مسلمان بھائی فلسطینی جو اس وقت جنگ کی صورت میں گرے ہوئے ہیں،
اسی کے اوپر بات کرتے ہوئے میں قرآن و حدیث میں اپنی ذمہ داری اور ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے گفتگو کی تھی. آج اسی گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے قرآن و حدیث سے کچھ رہنمائی جو ہمیں ملتی ہے جس کی روشنی میں ہم ان حالات کو سمجھ بھی سکتے ہیں اور اس کے لیے بہترین لائحہ عمل بھی تیار کر سکتے ہیں. بحیثیت مسلمان ہمیں کیا کرنا ہے اور اللہ نے قرآن میں اس کے بارے میں کیا رہنمائی دی ہے. میں نے 2 آیات کی تلاوت کی ہے، اس کا مختصر ترجمہ اور تفسیر اور مفہوم بیان کریں گے. پہلی بات یہ سمجھ لیجیے کہ قرآن مجید جو ہے اس کے سب سے پہلے مخاطب حضرات صحابہ اکرام اور اس وقت کے لوگ تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے خطاب کیا جاتا تھا. آپ کے اوپر اللہ کی وحی اترتی، جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام آپ کو پہنچاتے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق آگے ہدایات دیتے، اس پر عمل کرواتے اور کرتے. اور عمومی طور پر قیامت تک آنے والا آخری انسان اس کلام حمید کا مخاطب ہے. اور قرآن و حدیث کی تشریح، تفہیم اور تفسیر وہی صحیح ہوگی جس کو صحابہ اکرام نے سمجھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ہمارے تک پہنچایا ہے. کیونکہ جب بھی قرآن نازل ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کیا کرتے تھے اور صحابہ اکرام کو اگر سمجھ نہ آتا تو آپ سے پوچھا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اس سے مراد کیا ہے، اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ ذرا ہمیں واضح کر دیں تاکہ ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہو سکیں. جیسا کہ قرآن مجید میں کئی مقامات ہیں، مفسرین نے، محدثین نے ان کو جمع کیا ہے. 1-2 مثالیں دیتا ہوں تاکہ ہمیں بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو انسان اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، کہ ایمان لانے کے بعد جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں. صحابہ اکرام پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جس سے اپنی جان پر ظلم نہیں ہو جاتا؟ ہم میں سے ہر ایک کوئی نہ کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے، اس کا مطلب ہے ہمارا ایمان ختم ہو گیا. بڑے پریشان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ پریشان نہیں ہونا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے اس کی وضاحت اپنے دوسرے مقام پر کر دی ہے کہ ظلم سے مراد ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ہاں سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے. تم نے شرک کو اپنے آپ سے پاک رکھنا ہے، اپنی جانوں کو شرک کے اندر مبتلا نہیں کرنا ہے. جب کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا ہے، جو 360 بت آج سے پہلے خانہ کعبہ میں جن کی پوجا کیا کرتے تھے، آج تم نے اس کا انکار کر دیا ہے اور یہ اقرار کر دیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نبی اور رسول نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اب اس توحید کے اندر اور رسالت کے اندر کسی اور کو شریک نہیں کرنا ہے. اگر تم نے اس میں کیا تو یہ سب سے بڑا ظلم ہوگا، اس سے تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو صحابہ اکرام فوری پوچھا کرتے تھے. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی یہ لگائی تھی کہ آپ نے اس قرآن کی تبیین کرنی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف یہ جو ذکر، یہ قرآن، إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے،
ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام کیا ہے کہ اس کی تبیین کرنی ہے، وضاحت کرنی ہے۔ جو ان کو سمجھ میں نہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی تفسیر تشریح کی ہے، صحابہ اکرام نے اس کو سمجھا ہے اور ہمارے تک پہنچایا ہے، ہم اسی تفسیر اور تشریح اس کے پابند ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کریں گے۔ تفسیر وہ ہے جو قرآن اور حدیث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے فرامین ہیں ان کے مطابق ہو، اپنی منمانی نہیں ہے۔ تو قرآن کو اگر ہم پڑھتے ہیں، صحابہ اکرام نے اس کی تفسیر کی ہے۔ مفسرین میں صحابہ اکرام کے نام میں سب سے بلند جو نام آتا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، ایک ایک آیت، ایک ایک حصہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اللہ کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا معنی اور مفہوم مراد لیا ہے، ایک ایک چیز بتائی ہے اپنے شاگردوں کو۔ تو انہی مفاہیم کو ہم سمجھیں گے، ان کے مطابق ہم اپنا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ اپنے کلام حمید میں ہمارے لیے کیا احکامات نازل فرمائے۔ اس وقت جو ہمارے فلسطینی بھائی جو جنگ کی کیفیت میں مبتلا ہے، اللہ نے مومنوں کو کیا حکم دیا ہے کہ جب کسی بھی مسلمان ملک کے اوپر، کسی بھی مسلمانوں کے علاقے کے اوپر کافر جو ہے وہ قبضہ کر لیں، ان پر ظلم و ستم ڈھا دیں، تو مومنہ تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ ان کی مدد کے لیے نکلنا ہے۔ اس علاقے کے لوگ، مومنوں پر یہ فرض ہے، یہ لازم ہے کہ ان کی مدد کو پہنچے، اور اگر وہ اس کو پورا نہیں کر سکتے، ان کی مدد نہیں کر سکتے، پھر اس کے ساتھ اور یہ دائرہ وسیع تر وسیع ہوتا چلا جائے گا یہاں تک کہ وہ ظلم ختم نہ ہو جائے۔ جو بندہ اس جگہ پر موجود ہے اس کے لیے لازم ہے، فرض ہے کہ وہ ان کی مدد کے لیے لڑے، اپنی جان کو، مال کو، ہر ایک چیز کو ان کے لیے قربان کرے، اللہ کے راستے میں نکل جائے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ ان لوگوں کے لیے جہاد فرض ہو جاتا ہے اور یہ دائرہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کے لیے فرض ہے، ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے فرض ہے اور دوسرے علاقوں کے لیے فرض نہیں ہے۔ جہاد ایسے ہی فرض اللہ نے قرار دیا ہے جیسے اللہ نے روزوں کے بارے میں فرمایا ہے، کتب علیکم الصیام، تمہارے لیے روزے لکھ دیے گئے ہیں، بعینہ ہی اسی طرح یہی اسلوب اپناتے ہوئے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اللہ فرماتے تمہارے لیے جہاد، قتال کرنا، لڑائی کرنا ان کافروں کے ساتھ جو مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، اللہ کے فرامین کی پامالی کرتے ہیں، اللہ فرماتے اسی طرح تمہارے لیے ہم نے قتال کو بھی لکھ دیا ہے، فرض کر دیا ہے۔ ان دونوں آیات کو سامنے رکھیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ صحابہ اکرام نے اس کو کیسے سمجھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سمجھایا ہے، کیسے عمل کیا ہے اللہ کے اس حکم کے اوپر۔ جیسے اللہ نے کہا کتب علیکم الصیام، ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال۔ کوئی لفظ میں چینجنگ ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جس طرح روزے ہم سال میں ایک مرتبہ پورا مہینہ سارے مسلمان رکھتے ہیں اور کوئی نہ رکھے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار یہ دیکھیں اللہ کے احکامات کی پامالی کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سخت وعید فرمائی ہے، جو صحت مند بھی ہو اور صحیح بھی ہو، سالم بھی ہو، کوئی اس کو عذر نہیں ہے اور وہ روزہ نہیں رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے وہ یہودی ہو کر مرے، عیسائی اور نصرانی ہو کر مرے، جو انسان صحیح حالت میں کوئی شرعی عذر نہیں ہے اور روزہ نہیں رکھتا ہے۔ کتاب الصیام کھولیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعیدیں ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزہ نہیں رکھتا ہے، جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتا ہے، اس کو فرمایا ساری زندگی بھی وہ روزے رکھے تو اس روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو اس نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہے۔ بعین ہی اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر لڑائی کرنا لکھ دیا گیا ہے، فرض ہے۔ جب کافر حملہ کر دیں پھر اپنے گھروں میں دب کر بیٹھ جانا اور مظلوموں کی مدد نہ کرنا،
پھر اللہ فرماتا ہے کہ ان کی پکار، ان جو مظلوم ہیں مسلمان ہیں ان کے لیے لڑائی کرنا تمہارے لیے فرض ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 75 ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہو گیا تمہیں؟ وَمَا لَكُمْ، کیا تم لوگوں کو؟ لا تقاتلون، تم نہیں قتال کرتے۔ اللہ نے جمع کا صیغہ ہے، سارے مسلمانوں کو، ہر ایک کو خطاب ہے۔ بتائیے یہ کیا مجاہدین کے لیے ہے؟ کیا صرف صحابہ اکرام کو اللہ خطاب کر رہا ہے؟ نہیں، سارے مسلمانوں کو، قیامت تک آنے والے جتنے مومن ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کہتا ہے جو کتاب کو پڑھتے ہو، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہو گیا تمہیں؟ تم اللہ کے رستے میں ان مظلوموں کے لیے لڑائی نہیں کرتے ہو، ان کافروں کے ساتھ لڑتے کیوں نہیں ہو جو ظلم کر رہے ہیں؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں۔ لڑائی کس کے رستے میں کرنی ہے؟ نکلنا ہے اللہ کے رستے میں ہے، ظلم کے لیے نہیں نکلنا ہے، مال اور دولت کے لیے نہیں نکلنا ہے، زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے لڑائی نہیں کرنی ہے، کوئی مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے لڑائی نہیں کرنی ہے۔ لڑائی کرنی ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے کرنی ہے کہ اللہ کا میرے حکم ہے کہ جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تم نے اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے لڑائی کرنی ہے۔ مومن مال کے لیے، کسی اولاد کے لیے، کسی زمین کے ٹکڑے کے لیے، دنیا کے اندر اپنی طاقت کو بٹھانے کے لیے، روب اور دبدبا قائم کرنے کے لیے لڑائی نہیں کرتا ہے۔ مومن کس لیے لڑتا ہے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، میرے رب کا یہ حکم ہے۔ اور آج اگر پوری تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا جائے، مسلمانوں نے، صحابہ اکرام نے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر آج تک کوئی ایسی لڑائی نہیں ہے جس کا مقصد مال ہو، زمین کا حصول ہو، اعلاء کلمات اللہ کو بلند کرنا مقصد ہے۔ یہاں تک کہ تحریک پاکستان کہا جاتا ہے یہ تو زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، یہ نظریہ پاکستان کو سمجھنا ہے تو نظریہ اسلام کو سمجھیں۔ قائد اعظم کے یہ الفاظ کتابوں میں آپ نے پڑھے ہوں گے اور یہ حقیقت ہے۔ نظریہ پاکستان اصل میں نظریہ اسلام ہے۔ ہم نے پاکستان بنایا کیوں ہے؟ نعرہ کیا لگایا تھا؟ پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کی سلطنت کو قائم کرنا ہے، جہاں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم زندگی بسر کر سکیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو آباء و اجداد نے قربانیاں دی تھی وہ صرف زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے تھی، اور مومن کو تو پتہ ہے ہماری زمین کیا ہے، وہ 2-4 گز وہ قبر کی زمین ہے مومن کی، اس کے علاوہ دنیا کے اندر مومن کے لیے کچھ نہیں ہے۔ مومن لڑائی کرتا ہے، اور ہمارے آباء و اجداد نے جو قربانیاں پیش کی ہیں وہ زمین کے لیے نہیں ہے کہ پاکستان بن جائے۔ یہ غلط پروپیگنڈا ہے کہ پاکستان حاصل کرنے کے لیے اس وقت کے قائدین نے جو ہے وہ اتنی جانوں کا ضیاع کر دیا ہے۔ ان کے سامنے پورا ویژن تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے احکامات، قرآن ان کے سامنے تھا۔ کہا ہم ایسا ٹکڑا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسی زمین حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں پر ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، کیونکہ متحدہ بر صغیر کے اندر مسلمان تو قربانی نہیں کر سکتے۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں ہر سال قربانی پر کتنے مسلمانوں کو بے گناہ شہید کر دیا جاتا ہے کہ انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا ہے۔ نماز پڑھنے پر پابندی ہے، مساجد کو مسمار کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے فرمایا ہے مومن زمین کے لیے نہیں لڑتا ہے، مومن مال کے لیے نہیں لڑتا ہے۔ مومن اگر تم نے لڑنا ہے تو مظلوموں کی مدد کے لیے لڑنا ہے، غریبوں کے لیے لڑنا ہے۔ والمستضعفین، اللہ نے سب سے پہلے جو بات کی ہے لڑائی کرنی ہے۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، زمین میں کیوں نہیں لڑائی کرتے؟ کرنی ہے تو کس لیے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، جو کمزور ہیں مرد ان کے لیے لڑائی کرنی ہے۔ والنساء عورتیں، والولدان بچے، الذین یقولون ربنا، جو کہہ رہے ہیں، جو پکار رہے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں۔ مومن جب بھی مصیبت میں بھی پکارتا ہے، کس کو پکارتا ہے؟ اللہ کو۔ الذین یقولون ربنا، اے ہمارے رب۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ غریب، معذور، وہ کمزور مرد، وہ عورتیں، وہ بچے کیا کہہ رہے ہیں؟
ربنا اے ہمارے رب اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، یا اللہ اس بستی سے ہمیں نکال دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، جو ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں. وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، یا اللہ ہمارا کوئی مددگار، کوئی ولی، کوئی دوست، مددگار بھیج. اور سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. یا اللہ تیری مدد کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے. ہم تیرے سے مدد مانگتے ہیں، ہم ایٹم کی مدد نہیں مانگتے ہیں، ہم لوگوں کی مدد نہیں مانگتے ہیں. سب سے پہلے مدد تیری اترے گی، پھر ہی سارا معاملات حل ہوں گے. یا اللہ ہم تیرے سے مدد مانگتے ہیں. اور آج 56 سے 57 اسلامی ممالک بڑی بڑی فوجیں ہیں اور ایٹمی طاقت بھی ہے، لیکن کیا ہے، ان کی مدد کے لیے وہ پھر بھی اللہ کو پکار رہے ہیں. یا اللہ تو ہی ہماری مدد کر سکتا ہے. اور ہمارے مسلمان ہم اتنے بےکس اور مجبور اور مقہور ہو چکے ہیں کہ کوئی بھی کام ہم ورلڈ آرڈر کے بغیر نہیں کر سکتے ہیں. امریکہ کی اجازت ہوگی تو ہم اپنے بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا لَكُمْ لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کیا ہے تم کو کہ تم اللہ کے راستے میں نکلتے نہیں ہو؟ لیکن آج ہم نے اگر نکلنا بھی ہو، کوئی نکل جائے یہ دہشت گرد ہے جی. اور کافر سارے امریکہ کے 2 بحری بیڑے اسرائیلیوں کی مدد کے لیے پہنچ چکے ہیں، جس کے اوپر جدید ہتھیار موجود ہیں، لڑاکا طیارے موجود ہیں، ان کو راشن بھی دیا جا رہا ہے. اور مسلمان ملک اگر ان کی مدد کر رہے ہیں صرف خوراک کے ذریعے، اور 20 ٹرک جو ہیں وہ مصر اور دوسری سرحدوں پر کھڑے ہوئے ہیں، بچوں کو پانی نہیں دیا جا رہا. اور ایسے حالات ہیں کہ بات کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے. اور میرے بھائیوں، قرآن کو سمجھیے. قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے بتا دیا تھا. جب تمہارے دلوں کے اندر سے مال اور محبت دنیا کی بڑھ جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نکل جائے گی، پھر تم نے لڑائی سے بھاگو گے، تمہارے دل کے اندر سے جہاد کا جذبہ ختم ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے سنن ابی داؤد کی، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت آئے گا کہ کافر تمہارے اوپر سارے کے سارے ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے کھانے کے اوپر ٹوٹتے ہیں. کھانا کھول دیا جائے، جیسے بھوکے لوگ کھانے کے اوپر دوڑتے ہیں، بیائی نہیں اسی طرح سارے کافر الکفر ملت واحدہ کی شکل میں سارے مسلمانوں پر ایسے ٹوٹیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ وہ تم کو ایسے بہا کر لے جائیں گے جیسے سیلاب کے اندر تنکوں کو بہا کر لے جاتا ہے. سیلاب آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے ملک پاکستان میں پچھلے سال آیا ہے، بڑی بڑی بستیوں کو بہا کر لے گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الوہن، تمہارے اندر وہن کی بیماری آ جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ کرام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے؟ مل وہن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. وہن کی بیماری یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر دنیا کی محبت بڑھ جائے گی، و کراہیت الموت، اور موت سے تم نفرت کرنا شروع کر دو گے، موت سے بھاگو گے. آج بعین ہی یہ صورتحال ہماری ہے. اور یہ حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی وہ ہر بہر پوری ہو چکی ہے. 56-57 اسلامی ممالک ہیں اور کافروں کے سامنے تنکے کی بھی حیثیت نہیں ہے. اگر کوئی بات کرتا ہے اس کی بات کو سنا ہی نہیں جاتا ہے. سارے اجلاس بلا لیے گئے، OIC کا ہوا، UNA کا ہوا، فلاں ہوا، لیکن کسی کی بھی شنوائی نہیں ہوئی ہے. شنوائی ہوئی ہے کافروں کی ہوئی ہے. ان کے بحری بیڑوں کے اوپر ان کی امداد بھی جا رہی ہے، ان کو کھانا بھی مل رہا ہے. میکڈونلڈز آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر، ان فوجیوں کو، ان ظالموں کو جو نہتے مسلمانوں کے اوپر اور بچوں کے اوپر جو ہسپتالوں کے اندر زخمی حالت میں ہے، ان کے اوپر بم گرا کر ان کو شہید کر دیا گیا. 700-800 بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، تصاویر سوشل میڈیا پر. لیکن ہمارے جذبات کے اندر ہلکی سی بھی
جنبش نہیں آئی ہے. ہم کہتے ہیں یہ ان کی غلطی ہے، یہ فلاں کیا. میرے بھائیوں جو بھی ہو، ایک مسلمان کا قتل جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے، ایک مومن کا قتل ایسے ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. بے گناہ مسلمان کا خون اور ایک مسلمان کی حرمت کیا ہے، ذرا سن لیجئے. ہمارے مسلمان بھائی غزہ کے اندر ہزاروں کی تعداد میں شہید ہو گئے. ہماری مائیں بے ضرر، چھوٹے چھوٹے بچے. ذرا سن لیجئے حدیث میں کیا آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ مومن کی شان اے کعبہ تیرے سے بھی بڑھ کر ہے. اس دنیا کے اندر سب سے محترم جگہ خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں اے کعبہ، ایک مومن کی عزت اور آبرو اس کعبہ سے بھی زیادہ ہے اگر اس کو ناحق قتل کیا جاتا ہے. آج بیسیوں مسلمانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے اور کہا جائے کوئی بات نہیں جی. اور میرے بھائیو اللہ کیا فرماتا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية. وہ نکل رہے ہیں اس بستی سے، اور مصر مسلمان ملک ہے، وہ سرحد کو کھولتا نہیں ہے، باڑیں لگائی ہوئی ہیں. تو میرے بھائیو یہ کیا ہے، کس چیز کا پریشر ہے، کون وہ لوگ ہیں، وہ کافر اتنے طاقتور مسلمانوں کے مقابلے میں. اور میرے بھائیو یہ اللہ کی مدد انشاءاللہ آئے گی اور آ بھی رہی ہے. ہماری دعا ہے، ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، جو کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر ہمیں جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑا تو ہم نکلیں گے انشاءاللہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے ویژن کو، اپنی سوچ کو، قرآن اور حدیث کو بھی مد نظر رکھنا ہے. اللہ نے فرما دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ظلم تب تک رہے گا جب تک کہ تم اپنے دل سے دنیا کی محبت نہ نکال دو. آج ہمیں اپنے گھر، اپنے کاروبار، ہم نے اپنے اولاد اور فلاں چیزیں عزیز ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہن کیا ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت تمہارے دلوں کے اندر بڑھ جائے گی اور موت سے کراہت کرنا شروع کر دو گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا یریدون ان یطفئوا نور اللہ. یہ ارادہ رکھتے ہیں یہ کافر سارے، یہ چاہتے کیا ہے، یطفئوا نور اللہ، یہ اللہ کے نور کو، یہ ایمان کی جو شمع ہے اس کو بجھا دیں. ہمارے دلوں کے اندر سے ایمان کی محبت کو ختم کر دیں، اللہ کے دین کو مٹا دیں. یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے، یہ غزہ کے مسلمانوں کی فلسطین کی جنگ نہیں ہے، یہ ایمان اور کفر کی جنگ ہے. اور اس جنگ کو ختم کرنے میں ان کا مقصد کیا ہے کہ دین اسلام کو مٹا دیا. لیکن اللہ کا وعدہ کیا ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ اپنے منہ کے ساتھ، یہ اپنی پھونکوں سے، یہ بڑے بڑے جو ان کے پاس ہتھیار ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ پھونکیں ان کے منہ کی، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اگر اللہ نہ چاہے کوئی بڑے سے بڑا ایٹم بھی جو ہے وہ نقصان نہیں کر سکتا ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے وہ گولے پھینکتے ہیں، وہ گولے چلتے نہیں، اللہ کی قسم. اور مومن اگر پتھر بھی پھینکتا ہے تو وہ پتھر ایٹم سے بھی بڑا ہے. اور اللہ نے اس کا منظر کشی اللہ نے قرآن میں کی ہے. صرف کیا ہے، ایمان ہونا چاہیے. ذرا سورۃ وہ الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل ذرا پڑھ کر دیکھ لیجیے اور اس کا ترجمہ پڑھ لیجیے. وہ ابابیل نے کیا پھینکا تھا، کوئی ایٹم تھا ان کے پاس؟ اور اس وقت کی سپر پاور ہے، اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے آئی ہے. اللہ فرماتا ہے پھر جو میرے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، میرے ساتھ ٹکر لیتا ہے اور سامنے ایمان والے ہوں، مجھ کو پکارے، اللہ کہتا ہے پھر میں پتھر کو بھی ایٹم سے زیادہ بنا دیتا ہوں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. اللہ کہتا ہے تو پھر اس کو دیکھ رہے تھے ایسے وہ جو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ آیا تھا ابراہم، اس وقت کے سب سے بڑا جو لڑائی کے لیے ہاتھیوں کے اوپر آیا تھا. اہل عرب نے ہاتھی بھی نہیں دیکھا تھا، وہ ان ہاتھیوں کو دیکھ کر ڈر گئے. جیسے آج بڑے بڑے ٹینک ہیں اور لڑاکا طیارے ہیں اور پتہ نہیں کون کون سی ہیں. اللہ فرماتا اس وقت وہ آئے، پھر ہم نے ان کو ایسے بنا دیا
کعصف مأکول، کھایا ہوا بھوسا چارہ، جیسے بھینسیں چارہ کھاتی ہیں، جیسے آپ گنے کو بیلنے سے نکالتے ہیں تو وہ بھوس نکلتا ہے جو کسی کام کا نہیں ہے، جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے ایسے ان کو بنا دیا، پوری کی پوری جو ہے ان کی فوجیں اللہ کے حکم سے ختم ہو گئی۔ آج بھی ویسے ہو سکتا ہے، لیکن آج ضرورت کس بات کی ہے؟ ایمان بھی ویسا ہونا چاہیے، اللہ کے اوپر توکل تھا۔ وہ عبد المطلب جو واقعات میں آتا ہے تفسیر میں کہ وہ گئے اور ابرہہ نے کہا تم اونٹ لینے آ گئے ہو، تمہیں اللہ کے گھر کی کوئی فکر نہیں، ہم تو تباہ کرنے والے ہیں۔ اس نے کہا اونٹ میرے ہیں، میں نے کمائے ہیں، میری محنت ہے، اور جس کا وہ گھر ہے وہ حی قیوم ہے، وہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ میں نے اللہ کو بتا دیا ہے یا اللہ یہ فوجیں آ چکی ہیں تیرے گھر کو برباد کرنے کے لیے، ہم نہیں لڑ سکتے ہیں، ہم نہیں، وہ جانے اور اس کا گھر جانے، میرے اونٹ تو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ اور صبح کے وقت جب اس نے پکار دیا یا اللہ تیرا گھر ہے، پھر اللہ کی بھی یہ غیرت نہیں ہے کہ بندہ اس کو پکارے اور اس کے اوپر ایمان ہو اور اس کا گھر ہو، بے گناہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ ابابیل کو بھیجا اور سارے کے سارے اس قافلے کو بسم کر گرا۔ اور آج بھی ایمان اگر ہے، ہمارے سامنے مثال موجود ہے، ہمارے افغانی بھائیوں نے افغانستان میں سے 20 سال ایٹمی طاقت ہے، سپر پاور ہے، 20 سال لڑنے کے بعد مجرموں کی طرح نکل کر جاتے ہیں اور معافیاں مانگتے ہوئے، سر نیچے کرتے ہوئے، شکست کھا کر، اور پاکستان سے کہتے ہیں ہمیں یہاں سے نکال دو، ہمارا بہت نقصان ہوا ہے، سارا کچھ تباہ ہو گیا، ذلیل ہو کر امریکہ نکلا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ اسرائیل بھی تباہ ہوگا، لیکن ایمان کی طاقت سے، جب مومن مسلمان سارے ایک ہو جائیں گے اور اللہ کے اوپر یقین اور توکل ہوگا اور اللہ کے ان فرامین کو سمجھیں گے۔ کتب علیکم القتال وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اللہ کہتا ہے یہ قتال میں نے تمہارے اوپر لکھ دیا ہے، فرض کیا ہے، لیکن تمہیں یہ ناپسند لگتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے فرمایا کہ ہم اس اسلام کو، نور کو، ایمان کو، اس کو پھیلائیں گے۔ یہ کہتے ہیں ہم اس کو بجھا دیں، ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنے منہوں سے، پھنکوں سے، یہ ان کی ٹیکنالوجی سے تم نے مرعوب نہیں ہونا ہے۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور اللہ کہتا ہے اللہ تو اس کو پورا کرنے والا ہے، اور اسلام دنیا کے اندر پھیلے گا، اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، اور اسلام کو ہی بقا ہے، اسی کو اللہ نے غلبہ دینا ہے، اور یہ انشاءاللہ ہوگا۔ ہماری جان اگر چلی جائے اس کے لیے، اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، ہمارے مسلمان جو فلسطینی بھائی ہیں وہ شہادتیں جو پیش کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس سے اسلام غالب آئے گا، اور یہ یہودیوں کے پنجے سے انشاءاللہ فلسطین آزاد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طرح قرآن و حدیث کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی سوچ کو اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔